नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू किए हुए हैं। पिछली नशिस्त में हमने बात की थी कोहे तूर पर पहली दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की। तो आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत और मोजज़ात पर। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि ये दुनिया फ़ानी है, दायमी घर क़यामत को मिलेगा जो यकीनन कायम होने वाली है, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की है, यानी नेकी और बदी का बदला मिलेगा। अल्लाह ताला ने आपको इस दिन के लिए अमल करने की तरगीब दी और ऐसे लोगों से अलग रहने की हिदायत फरमाई जो अपने मालिक की नाफरमानी करते हैं और अपने दिल की ख्वाहिश के पीछे चलते हैं। फिर अपनी कुदरत के इजहार के लिए और अपनी कुन फयकून की शान दिखाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? क्या ये वही लाठी नहीं जो तेरी देखी भाली है जब से तुझे मिली है? जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते जाल लिया करता हूँ। इसमें मुझे और भी बहुत फ़ायदे हैं। यानी ये वही लाठी है जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। फरमाया, ए मूसा, इसे नीचे डाल दे। चुनाचे उनके डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगी। ये एक अजीम मोजज़ा था और इस बात की कातिल दलील थी कि आपसे कलाम करने वाला वही अल्लाह है जो अपने अमर कुन से हर चीज़ को पैदा करता है और उसे हर काम की ताकत हासिल है। बाइबल में मज़कूर है कि आपने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि आपको ऐसी वाज़ेह निशानी अता फरमाई जाए जिससे अहले मिस्र के सामने आपकी सदाकत वाज़ेह हो जाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी लाठी है। फरमाया, इसे ज़मीन पर फेंक दे। आपने लाठी ज़मीन पर फेंक दी तो वो दौड़ने भागने वाला सांप बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे देखकर भागे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ लें। जब आपने इसे अच्छी तरह पकड़ लिया तो वो आपके हाथ में फिर लाठी बन गई। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में फरमाया, और ये कि अपना असा फेंक दे। फिर जब उसे देखा कि वो सांप की तरह फनफना रहा है तो पीठ फेर कर वापस हो गए और मुड़ कर रुख भी न किया। यानी वो एक बहुत बड़ा सांप बन गई जिसकी जिसामत बहुत बड़ी थी और बड़े बड़े दांत थे। इसके बावजूद उसकी हरकत तेज रफ्तार पतले सांप की तरह थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो पीठ फेर कर भागे, क्योंकि इंसानी फितरत का यही तकाजा था, और पीछे मुड़कर न देखा। उस वक्त अल्लाह ताला ने आवाज़ देकर फरमाया, ए मूसा, आगे आ, डर मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। जब आप वापस आए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे इसकी पहली सूरत में दोबारा ले आएंगे। कहते हैं आपको सख्त खौफ महसूस हुआ। आपने अपना हाथ कमीज़ की आस्तीन में डाला और कपड़े में लपेट कर उसके मुंह के दरमियान रखा। अहले किताब कहते हैं कि आपने उसकी दुम पकड़ ली। जब उसे अच्छी तरह पकड़ लिया तो वो पहले की तरह दो शाखों वाला सा बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकालें। जब निकाला तो वो चांद की तरह चमक रहा था। ये सफ़ेदी फुलबेरी वगैरह के मर्ज की वजह से नहीं थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल, वो सफ़ेद चमकीला निकलेगा, मगर बगैर किसी ऐब के, और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ मिला ले। कहा जाता है कि इसका मतलब ये है कि जब तुझे खौफ महसूस हो तो अपने दिल पर हाथ रख ले, तुझे तस्कीन हो जाएगी। सूरह नमल में फरमाया, और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफ़ेद चमकीला निकलेगा बगैर किसी ऐब के। ये 9 निशानियों में से है। इनके साथ फिरऔन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो नाफरमानों का गिरोह है।
عصا اور ہاتھ کے معجزے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ ان کے ساتھ 7 نشانیاں اور تھیں۔ یہ وہ 9 نشانیاں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں، سو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں ان کی تفصیل اس طرح مذکور ہے، اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو، ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ یہ 9 نشانیاں 10 احکام سے مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے ان دونوں معاملات کو خلط ملط کر دیا ہے، جبکہ یہ الگ الگ ہیں۔ بہرحال، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، ان میں سے ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب ایک قبطی قتل ہو گیا تو آپ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی دشمن کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی اسے میرا مددگار اور وزیر مقرر فرما دے تاکہ تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے میں وہ میری مدد کرے، اس لیے کہ وہ میری نسبت زیادہ فصاحت و بلاغت سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، سبب ہماری نشانیوں کے، یعنی چونکہ تم ہماری آیات پر عمل کرتے ہو اس لیے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، یا یہ مطلب ہے کہ ہماری آیات کی برکت سے تم دونوں اور تمہاری اتباع کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ آپ کی زبان میں کچھ لکنت رہ گئی، اسی وجہ سے فرعون نے بزوم خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عیب کا ذکر کیا تھا، اور صاف بول بھی نہیں سکتا، یعنی اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید التجا کی، میرا وزیر معاون میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری قوت بڑھا دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ،
تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ یعنی ہم نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی اور جو جو کچھ آپ نے مانگا ہم نے دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ آپ نے اپنے بھائی کے حق میں نبوت کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے، اور فرمایا اور اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا فرمایا۔ کچھ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے، کون سے بھائی نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا؟ وہ لوگ خاموش رہے، جواب نہ دے سکے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اپنے محمل کے قریب کے افراد کو اس سوال کا جواب بتاتے ہوئے فرمایا، وہ موسیٰ بن عمران تھے جنہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا کی تو ان کی طرف بھی وحی نازل ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا فرما دیا۔ دوستو، آج ہم نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اور ان کی سفر کا جو وہ فرعون کے دربار کی طرف کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں آمد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔